ارے ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ وسوسے بھی نہیں جا رہے، جادو کا اثر بھی ختم نہیں ہو رہا، شیطان کی چالیں سمجھ میں آ رہی، جوا اور سٹا نہیں چھوٹ رہا، شراب خوری نہیں چھوٹ رہی، گناہ کی معصیت نہیں سمجھ میں آ رہی. اگر یہ ہو رہا ہے وہ لگتا ہے قرآن حدیث میں سب وہ نہیں ہے، کچھ دوسرا بھی کرنا پڑے گا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان بھی کھانے میں شامل ہے. گھر کے دروازے کھولتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان چیلوں سے کہتا ہے رہنے کا انتظام ہے. کھاتے وقت نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی کھانا کھا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ؟ تو کہا تم نے کھانے کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھے؟ کہا نہیں پڑھا. تو کہا میں دیکھ رہا تھا جب سے تمہارے بازو شیطان بھی کھا رہا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خے کر کے بھاگ گیا وہاں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر جو ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. اس کی گدی پر جو ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گاٹے لگا دیتا ہے، اور ہر گاٹ کی جگہ پر جو مارتے ہوئے کہتا ہے رات لمبی ہے سو جاؤ، رات لمبی ہے سو جاؤ. جب گاٹے مارتا ہے رات میں کرتا ہے سوتے وقت. تو جب انسان جو ہے پھر اگر وہ بیدار ہو، اگر انسان فجر میں اٹھ گیا تو ٹھیک، تو اگر پھر بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. رات میں مار دیتا ہوں تاکہ انسان سے بولتا رات بہت لمبی سوتے رہو. جب فجر میں اٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا تو ایک گاٹ کھل جاتی ہے. پھر فرمایا اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گاٹ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ لے فجر کی تو تیسری گرہ بھی جو کھل جاتی ہے، تمام گرہ کھل جاتی ہے. مطلب اگر ایسا کرتا ہے تو خوش ہوں گا، اچھے مزاج سے رہیں گا، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو دن بھر بد مزاج اور سستی میں گزرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیطان سے بچنے کے لیے کچھ طریقوں میں سے پہلا ایک اصول آپ یاد رکھ لیجیے. ایک مرتبہ ایک ٹیچر بیٹھے تھے، استاد بیٹھے تھے، اور اپنے شاگردوں سے جو علم سیکھنے آئے تھے ان سے سوال کیا، اگر تم کسی کے گھر کے پاس سے جاؤ اور وہاں اس کا کتا تم پر بھونکتا ہو تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم اس کو استاد ہکا لیں گے. کہا پھر آ جائیں گے. کہا استاد پھر ہکا لیں گے. کہا پھر آ جائیں گے. کہا استاد پھر ہکا لیں گے. تو کہا کتنے بار ہکا لوں گے؟ اس سے اچھا کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے. یہ مثال شیطان کی ہے. شیطان کا خالق اللہ ہی ہے. چاہے شیطان کتنا بھی شرپسند ہو لیکن اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ اس کو ضرور پکڑ سکتا ہے. یاد رکھیں ہم ورنہ 10 بار اس کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے وہ بار بار آئیں گے، کتا بھونکتے رہیں گا، لیکن جب کتے کا مالک اس کو روک لیں گا پھر وہ حملہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یاد رکھیے، ارے ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ وسوسے بھی نہیں جا رہے، جادو کا اثر بھی ختم نہیں ہو رہا، شیطان کی چالیں سمجھ میں آ رہی، جوا اور سٹا نہیں چھوٹ رہا، شراب خوری نہیں چھوٹ رہی، گناہ کی معصیت نہیں سمجھ میں آ رہی. اگر یہ ہو رہا ہے وہ لگتا ہے قرآن حدیث میں سب وہ نہیں ہے، کچھ دوسرا بھی کرنا پڑے گا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں. تو سمجھ لیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں دشمن ہم پر اٹیک کرتا ہے، ہم کو بھی ہتھیار دیا جائے ہم اس سے لڑیں. کوئی ملک ہے اس میں کچھ دوسرے طرف سے آ کے لوگ دشمن یا اس طرح کی حملے کر رہے ہیں، ڈاکو جو کرتے ڈاکہ زنی کرتے ہیں، مال دولت لوٹ لے رہے ہیں. حکومت بول رہی یہ لیجیے سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، اچھے اچھے ہتھیار. اب اگلی بار وہ آئے نا تو آپ بھی کیا کرنا، ان کو اپنے ڈیفنس میں اٹیک کر دینا، ان پر اپنے بچاؤ کے لیے ان پہ حملہ کر دینا. اب ویپن آ گئے ہاتھ میں، اب ایک تو آدمی وہ جس میں ہاتھ میں ویپن اٹھانے کی طاقت نہیں، تو غلطی کس کی ہے؟ وہ آدمی کی ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، اور دوسرا ایک اٹھا لیتا لیکن چلانا ہی نہیں آتا. ارے تو غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، ویپن کی، ہتھیار کی ہے، غلطی آدمی کی ہے. تو کتاب و سنت اثر رکھتی ہے. اب ہم کو اگر اس پہ اعتقاد اور عقیدہ نہ ہو، ہم کچھ اس چیز کو نہ سمجھے، صحیح طریقے سے نہ کرے، تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں آپ سمجھ لے پہلے، ورنہ ہوتا ہے بہت سی بار آپ بولے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کے بغیر جمع ہی نہیں معاملہ، وہاں جھکے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، یہ لٹکائے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ کا وہ عقیدہ نہیں جو ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے کچھ طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے شیطان کی شر سے اللہ ہمیں پناہ مانگنا. ہمیشہ شیطان کی شر سے اللہ میں پناہ مانگنا ہمیشہ، یہ ضروری یاد رکھیے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، جو کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، یقیناً وہ سب سننے والا اور زیادہ جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو رہا ہے جب شیطان آپ کو بہکائے تو آپ اللہ میں پناہ مانگ لیا کیجیے. تو ہمیں شیطان جب بھی بہکائے تو کیا کرنا؟ اللہ میں پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، برے خیالات ڈال رہا ہے، گندی گندی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، یا نماز میں وسوسے ڈال رہا ہے، یا کوئی اور جگہ کر رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ڈر لگ رہا ہے وہ کسی چیز سے کہ یہاں شیطان کو جن وغیرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ میں پناہ مانگی، رحمان کے اندر چلے جائیے اس کی پناہ میں، تو شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے اندر کی. سمجھا اس بات کو؟ تو یہ پہلی چیز. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ.
غافل مت ہوئیے کبھی بھی. اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے کہ شیطان سوار ہوا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہدایت بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس حد تک حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ساتھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان کو اپنی نفس پہ حاوی مت ہونے دیجیے. اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. اللہ کا ذکر جب بندہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس عمل میں داخل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان بھی کھانے میں شامل. گھر کے دروازے کھولتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان چیلوں سے کہتا ہے رہنے کا انتظام ہے. کھاتے وقت نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی کھانا کھا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ؟ تو کہا تم نے کھانے کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھے؟ کہا نہیں پڑھا. تو کہا میں دیکھ رہا تھا جب سے تمہارے بازو شیطان بھی کھا رہا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خے کر کے بھاگ گیا وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کو تو کہا اس لیے مسکرایا میں. ساتھ ہوتا ہے یاد رکھیے. کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں، بے برکت کھانا. دروازہ کھولے بسم اللہ نہیں، گھر بے برکت. کوئی چیز کھول رہے ہیں بسم اللہ نہیں، بے برکت وہ چیز. یاد ہر چیز میں بسم اللہ. عام زبان میں کہو تو بسم اللہ کی ماسٹر کی ہے ہر چیز سے. کچھ دعا یاد نہیں تو بسم اللہ کافی. اب ایک دن میں نے ایسے ہی کہا لوگوں سے کچھ دعا نہیں آتا بسم اللہ پڑھنا یا ہر وقت پڑھنا. تو ایک صاحب بول رہا اب کیا دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا؟ کیا بولے دوا میں برکت آ جائیں گی. تو میں نے کہا آپ دوا شفا کے لیے کھا رہے یا بیماری کے لیے کھا رہے؟ تو بولے شفا کے لیے. تو شفا میں برکت ہوں گی. عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے، کچھ بھی مسائل لاتے ہیں. بولے دوا کھاتے وقت نہیں پڑھنا، بولے باقی سب جگہ پڑھنا. کیوں؟ تو بولے بیماری بڑھ جائیں گی. تو بیماری کے رد کے لیے دوا کھاتے ہیں نا، تو دوا میں برکت ہوں گی بیماری میں ہوں گی؟ دوا میں ہوں گی. بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہر کام کو یاد رکھیے کرنا چاہیے. اور ذکر چھوٹی چھوٹی دعائیں گھر سے نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، مسجد میں داخل، مسجد سے نکلے، بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء سے نکلے، تمام جگہوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، وہ ذکر میں مشغول رہنا ہے. اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو ذکر سے دور کر لیتا ہے شیطان اس پہ زبردست انداز سے حاوی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. اس تعلق سے بہت ساری باتیں، صرف ایک روایت رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر جو ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گاٹیں لگا دیتا ہے. اور ہر گاٹ کی جگہ پر جو مارتے ہوئے کہتا ہے رات لمبی ہے سو جاؤ، رات لمبی ہے سو جاؤ. جب گاٹیں مارتا ہے رات میں کرتا ہے سوتے وقت. تو جب انسان پھر اگر وہ بیدار ہو، اگر انسان فجر میں اٹھ گیا تو ٹھیک، تو اگر پھر بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. رات میں مار دیتا ہو تاکہ انسان سو بولتا رات بہت لمبی سوتے رہو. جب فجر میں اٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا تو ایک گاٹ کھل جاتی ہے. پھر فرمایا اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گاٹ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ لے فجر کی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تمام گرہیں کھل جاتی ہے. مطلب اگر ایسا کرتا ہے تو خوش ہوں گا، اچھے مزاج سے رہیں گا. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو دن بھر بد مزاج اور سستی میں گزریں گے. جو لوگ فجر نہیں پڑھتے نا، بد مزاج سستی میں دن گزرتا ان کا. چڑ چڑ ہر چیز میں چڑ اور سستی. ارے سستی آ رہی بس. ابھی فجر 10 بجے تک سو کے اٹھا، پھر بولتا سستی آ رہی ظہر کے بعد، پھر جا کے سو جاتا میں. پھر ظہر کے بعد اثر میں آیا، مطلب اثر مغرب تک پہنچا، پھر مغرب کا بولتا ہے بہت سستی آ رہی میرے کو. حالات یہ رہتی. تو سستی آ جاتی ہے ورنہ دن بھر. یاد رکھیے. تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے، گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تم میں سے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان بھاگ جاتا ہے، نہیں رہتا. یاد رکھیے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت. سورۃ البقرہ کی تلاوت، شیطان ہمارے گھروں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گا. 5ویں چیز، با جماعت نماز کی پابندی. با جماعت. ذکر میں تو ساری چیزیں داخل ہو گئی، قرآن پڑھنا، دیگر چیزیں. سورہ بقرہ خاص تھا شیطان کے اعتبار سے. اور یہاں با جماعت نماز کی پابندی. ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ با جماعت نماز نہیں ادا کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا نماز کو با جماعت پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اچکتا ہے، شکار بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. تو با جماعت نماز اگر نہیں ہوتی، 3 لوگ جو بستی میں ہوں تو شیطان اچک لیتا، پھر ان کو دور کر دیتا ایمان سے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو با جماعت نماز پڑھنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جماعی جب آتی ہے اس کو روکنا. جماعی کو نہیں لینا چاہیے، جماعی کو روکنا چاہیے. آئیے سنیے، بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کو جماعی آئے تو اس کو حسب استطاعت روکے، لینا نہیں چاہیے، استطاعت روکیے، کیونکہ کوئی شخص جب جماعی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. جماعی یوننگ. آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی چھینکے تو کیا کہے الحمدللہ، اس کا جواب بھی دیا جائے، اور جس نے پہلے جواب
ذکر کیا تھا الحمدللہ وہ پھر اس کو جواب دے، ہے نا. اور چھینک لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں جب انسان چھینک لیتا ہے تو اس کا پورا باڈی فنکشن اتنے نینو سیکنڈ، نینو اس سے بھی چھوٹا تعداد میں رک جاتا ہے. ہر چیز ورکنگ رک جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی اب بند ہو جاتی ہیں کہ تو اتنی دیر کے لیے پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو کے ریسٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ چھینک آتے اور بڑی فائدے مند ہے، بڑی فائدے مند. اب بہت رفتار سے آتی، بہت رفتار سے، اتنی تیز آتی ہے کہ 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا نکلتی ہے اندر سے. تو اس کو روکنا خود ناک کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جمائی کو نہیں لینا چاہیے. یوننگ جمائی بری ہے، سنیزنگ الحمدللہ کا جمائی بری ہے. ہمارے پاس کیا ہے، مجلس میں کوئی چھینک لے تو یار ایٹیکیٹس نہیں ہے، تم کو مینرز نہیں ہے مجلسوں میں چھینک رہے. اچھا، اور جمائی لینے کا بالکل دھڑلے سے لو ایک دم منہ کھول کے. کیوں جمائی لیں گے تو باس بولیں گے ارے بہت تھک گئے کیا، چل جاؤ، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بہت تھک گیا جمائی لینا ہے. تو چھینکنا ایٹیکیٹس کے خلاف، جمائی لینا ایٹیکیٹس. اس لیے کہ معلوم کیسا ہوں ہم تھک گئے. چھینکنا اگر آتی ہے تو لیجئے، جمائی کو روکیے. حدیث میں آتا ہے روکیے، جتنا ہو سکتا ہے روکنا چاہیے. کیوں؟ شیطان جمائی کے ذریعے ابن آدم پہ سستی طاری کرتا ہے، اور جب جمائی لیتے تو ہنستا ہے کھڑ کے. کس نے جمائی لے لیا مطلب سستی آ گئی، سستی آئیں گی تو سارے کام خراب کر دیں گے. سمجھے آپ بات کو؟ روکنا چاہیے. بچپن سے بچوں کو تعلیم دیجیے، خود بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مختلف موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا تاکہ شیطان ہمیں نہ بہکا سکے، خاص طور سے جہاں وہ جو ہے بہکاتا ہے. اسی طرح گھروں میں آتے جاتے وقت دعا پڑھنا. اسی طرح جو ہے کتا جب بھونکتا ہے یا رات میں جو ہے گدھا جب چلاتا ہے تب اللہ میں پناہ مانگنا، چونکہ حدیث میں آتا ہے وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، شیطان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہو تو خاص چونکہ شیطان اٹیک کر سکتا ہے، آدمی وہاں ننگا ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، تب خاص طور سے پڑھنا، ٹھیک ہے. دعائیں کرنا، دعا پڑھ کر اندر جانا. اسی طرح غصے کے وقت خاص طور سے پڑھنا چونکہ شیطان اس میں بہکاتا ہے. اسی طرح ہم بستری کے وقت خاص طور سے پڑھنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے اللہ میں پناہ نہیں مانگتا شیطان سے تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا وہ داخل ہوتا ہے بچے پہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو تب ہے. اسی طرح جو ہے کسی نئی وادی، نئی بستی، نئی زمین پہ جاتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا. اسی طرح جو گدھا پکارے سیل جامع میں اللہ میں پناہ مانگنا. اسی طرح قرآن پڑھتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو یہ مقامات ہیں، تو ہم دعا کر کے اپنی نفس کو شیطان سے جو ہے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.